لیکن آج کی محفل کا رنگ، آج کی محفل کی بات ہی الگ ہے، کیونکہ حضور بحر العرفان کی پہلے طاقت کچھ اور تھی، اب طاقت کچھ اور بے شک سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی جیسا دامن ملا۔ جب کوئی فاتحہ ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کن کن بزرگان، نام تو فاتحہ کا منسوب کیا جاتا ہے ایک بزرگ کی طرف، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کن کن بزرگوں کے نام دوں اور کن کو چھوڑوں، کیونکہ مجدد صاحب کی ذات ایسی ذات تھی، ویسا لگتا ہے کہ سارے بزرگ ہی ہمارے ہیں، کسی کو چھوڑنے کا نہیں کئی بار فاتحہ میں ہم نے یہ سوچا ائمہ طریقت کے نام لوں، ائمہ شریعت کے لوں، اعلیٰ حضرت کا لوں، حضور مفتی اعظم ہند کا لوں، مجدد صاحب کا لوں، کس کا لوں کس کا نہ لوں، جنہیں چھوڑتا ہوں وہ بھی افسوس۔ آپ سوچئے کتنا بڑا مجدد الفسانی کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے دور میں پیدا کیا اور ایسا دامن دیا اور اس نے ہر فتنے سے ہم سب کو بچا لیا۔ الحمدللہ یہ سب کے سامنے کہتے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کے سامنے کوئی بادری دکھائی دے تو اس کے سامنے کہہ دیں ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، یہاں تو سب نقشبندی مجددی ہیں، 100% الحمدللہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سب کا ہی اسے عقیدے ہیں اور سب کی یہ محبت ہے کہ 100% ہر بزرگ سے محبت ہے۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ مجدد الفسانی کی بھی فاتحہ لگ رہی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت پہ پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ میں اعلیٰ حضرت کی فاتحہ ہے۔ حضرت قطب الاقطاب کی طرف ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ قطب الاقطاب کی فاتحہ ہے، حضور بحر العرفان کا سوچتے ہیں تو حضور بحر العرفان کی کتنے شکر کے سجدے آپ لوگ ادا کریں گے۔ آپ اپنی شروع زندگی سے لے کے ایک آپ دیکھیے الجامعۃ الاحمدیہ میں آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کی، طلبہ حضور بحر العرفان کے پاس آپ نے حدیث پڑھی، ایک اس دور میں اللہ کے ولی کے پاس بخاری اور مشکات شریف پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہم نہ سمجھے لیکن کل قبر میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حضور بحر العرفان کے پاس ہم نے جتنے لمحات اپنے گزارے ہیں وہ ہمارے کتنے قیمتی تھے، یا ہماری عبادتیں کتنی قیمتی تھی۔ تو آپ لوگ الجامعۃ الاحمدیہ میں پڑھا، وہ الجامعۃ الاحمدیہ جو کسی غیرے سے منسوب نہیں، جو حضرت امام ربانی کے نام سے منسوب ہے، اور امام ربانی کا صحیح فیضان بھی الجامعۃ الاحمدیہ کو نصیب ہے، کیونکہ الجامعۃ الاحمدیہ کا چلانے والا ایک اللہ کا مقدس ولی تھا۔ الجامعۃ الاحمدیہ کے طلبہ کی خدمت کرنے والا ایک اللہ کا ولی تھا۔ اس مقدس ذات نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا چھوڑا، ہم اس کے احسانوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ حضور بحر اور ہمارے لیے وہ انہوں نے جو پڑھایا تو پڑھایا، لیکن ہمارے لیے اساتذہ بھی نیک فراہم کیے ہمیں پڑھانے کے لیے۔ ہمارے اساتذہ جو ہمارے بیچ میں، آپ ان کی آج قریب میں رہتے، آپ قدر کریں نہ کریں، لیکن آپ ہندوستان کے سارے مدرسوں میں گھوم آئیے، ان سے علم والے تو بڑے مل جائیں گے، ایک سے ایک منطقی مل جائے گا، فلسفی مل جائے گا، لیکن ان سے نیک نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے پابند بھی مل جائیں گے، روزے کے پابند بھی مل جائیں گے، لیکن ذکر والے نہیں ملیں گے، جن کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ ان کی عظمتوں کا اندازہ آج دنیا میں نہیں لگا سکتے، لیکن کل جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کا دل کھلے گا، تو انشاءاللہ ان کی اہمیت آپ جانیں گے۔ تو حضور بحر العرفان کے احسانات کیا کیا گناؤں، کیا کیا نہ گناؤں، مجھے گناتے ہوئے بھی شرم لگتی ہے، کیونکہ میں لڑکا ہوں ان کا، تو سوچ بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے اپنے باپ کے اس سے کہہ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ہم بھی یہ نہیں سوچتے وہ ہمارے باپ، ہم بھی انہیں ایک مرشد کے اس سے یاد کرتے ہیں۔ سمجھے آج محفل کی رونقیں، ایسے بزرگوں کے دامن، ایسی محفلیں، سمجھے
ختم مجددیہ کی محفل، درود خوانی کی محفل، ختم بخاری کی محفل، ایسے ایسے بزرگوں کے نام سے جشن، ایسے ایسے سیمینار، ایسے نیکوں کی صحبت، ایسے اسفار، اور اسفار میں بھی تربیت ایسی اور ایسی باتیں یہ آپ کہیں نہیں پائیں گے جو حضور بحر العرفان کے پاس مل گیا یا ان کے غلاموں کے پاس مل گیا، اس کے علاوہ آپ کو یہ چیز کہیں نہیں ملنے والی ہے۔ اور ہمارے سرفراز بھائی بڑے قسمت اتنی ہے کہ آپ لوگوں پہ بھی ان کا احسان، ہم لوگوں کے اوپر بھی ان کا احسان ہے کہ پہلے کا زمانہ تھا، ہم لوگ آتے تھے، کوئی یہاں ٹھہرنے کی، کوئی قیام کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے انہیں اس عادت دی کہ نیکوں کی خدمت، ان کی بھی قسمت کہ نیکوں کی خدمت کا انہیں موقع ملا، وہ بھی حضور بحر العرفان کے ان غلاموں جن کی دیکھیے نیت میں خلوص ہے، کہیں ریاکاری نہیں، کسی معاملے میں کوئی دکھاوا نہیں، نہ نماز میں، نہ فاتحہ میں، نہ حاضریوں میں، کسی چیز میں ریاکاری نہیں۔ گناہ گار تو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مدینے سے محبت ہے، مدینے والوں سے محبت ہے، اور یہی انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ وہی جئیں گے نام لے لے کر تمہارا یا بس ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جئیں گے نام لے لے کر تمہارا یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے نام ہستی سے مٹائیے۔ ایسے جگہ لوگ آئے ہیں تو حضرت کا واسطہ وسیلہ دیکھیے، حضرت کی ذات وہ ذات تھی کہ ہمیں کہیں سے محرومی نہیں حاصل ہوگی۔ جو حضرت نے وہی بات بار بار آ رہی تھی زبان پہ کہ حضرت نے بھی اب سمجھ لیجیے وہ بات آتی کہ سینے پہ چڑھ کے لیا، ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ سینے پہ چڑھ کے لیں۔ یہ بزرگوں پر حضرت اتنے رحیم، اتنے کریم اور اتنے سخی تھے ہر معاملے میں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں محروم نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ بس ہمارے دامن میں وسعتیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کچھ عدلی ہونا چاہیے، اور ہمیں لینے کا ڈھنگ معلوم ہونا چاہیے، لینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور خلوص کے ساتھ لے ہم انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگان دین حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت تک سب سخی ہیں، سب کی آپ مثالیں دیکھ لیجیے، حضرت ابوبکر ہو، چاہے حضرت بایزید بستامی ہو، چاہے حضرت سلمان فارسی ہو، اسی سلسلے کی ایک کڑی چاہے امام ربانی ہو۔ آپ سوچیے اللہ نے اس دور میں امام ربانی کا دامن دیا ہر معاملے میں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید دہلوی نے جو حضرت آقا علیہ السلام سے پوچھا امام ربانی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان جیسا میری امت میں کون؟ یا رسول اللہ، امام ربانی زندہ باد، مجدد الفیضانی زندہ باد، فیضان حضور بحر العرفان زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سوچئے ہمیں اس کا دامن ملا، ہمیں اس کی نسبتیں ملی۔ حضرت تو دعا کرتے تھے کہ سرہند کی محبت کے لیے، سرہند کی حاضری کے لیے، وہ تو ہندوستان میں لوگ دعائیں کرتے ہیں مدینہ کے لیے، لیکن ولیوں کی زیارت کے لیے ہم نے تو آج تک کسی نہیں سنا کہ دعا کرتا ہو کہ ہمیں فلاں جگہ حاضری نصیب ہو جائے، فلاں جگہ حاضری نصیب ہو جائے۔ لیکن حضرت کو ہم نے دیکھا بارہا رو رو کے سرہند کی حاضری کے لیے دعائیں کرتے تھے جی، اور مجدد صاحب کی محبت کے لیے کرتے تھے کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ان کی محبت رکھے۔ آپ سوچئے ہم کیا جانے مجدد صاحب کو جتنا حضرت نے جانا، اور مجھے امام ربانی کے نائب اتم حضور بحر العرفان آپ آقا علیہ السلام کی پوری زندگی پر ڈالیے، اور امام ربانی کی پوری زندگی پر ڈالیے، اور تیسری حضور بحر العرفان کی زندگی پر ڈالیے۔ ہمارے نبی کا جیسا فیض ہے جو مدینے کی محبت ہم غلاموں کو ملی ہے، یہ مدینے کی محبت مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ گنہگار ہیں، کیاکار ہیں، سب بہت بڑے گنہگار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں مدینے کی محبت ملی۔ محبت ہے دل سے، زبان سے محبت نہیں ہے۔ ہم مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں مدینے والے پہ، امام ربانی کی ذات پہ بھی مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں تو ہم سارے بزرگوں پر اپنا خون نچھاور کرنے کا دم رکھتے ہیں۔
जब कभी किसी बुजुर्ग की फातिहा हो तो ऐसा लगता है कि सारे बुजुर्ग हजरत बगदाद शरीफ जा रहे बुजुर्ग गौसे आजम का जिक्र हो रहा था, तो ऐसा लगता था कि यही हमारे सिलसिले की महफिल। हजरत की जितनी महफिलें होती थी, जितनी बुजुर्गान दीन का जिक्र होता था, तो ऐसा लगता था ये हमारे, और हकीकत है ये हमारे बांट दिया है। हमें इमाम रब्बानी का सिलसिला मिला, हजरत इमाम रब्बानी को सबने कहा ये हमारे, और जब इमाम रब्बानी हमारे हैं तो सब हमारे हैं, हर सिलसिला हमारा है, हर सिलसिले वाले हमारे हैं। हमें किसी फितना फसाद में नहीं पड़ना, आज के लोगों की हमें तकलीफ नहीं करना, मोहब्बत सबसे रखना है, मिलना जुलना सबसे रखना है, वो किसी का पीर हो कुछ भी हो, जो अदब जितना हम अपने हिसाब से कर सकते हैं सबका करें, क्योंकि हमें हजरत ने यही सिखाया। और बुजुर्गाने दीन से मांगने का ढंग भी हजरत ने बताया है, और उन्होंने मांग के दिखाया भी है। हम लोगों के सामने ही मांगा था। उन्होंने शायद अपनी औलाद के लिए इतनी दुआएं नहीं की होंगी जितना जामिअतुल अहमदिया के तलबा के लिए दुआएं की, और वो उतना ही चाहते थे। एक बार अपने स्टेज पे रो रहे थे हजरत, जामिअतुल अहमदिया के फारिगीन इफ्तार बंदी थी, तो हजरत रो रहे थे, कह रहे थे कि मेरे खून जिगर से पाले हुए ये बच्चे। आप सोचिए, वो शायद अपनी औलाद से भी इतना मोहब्बत नहीं करते होंगे जितना वो अपने मुरीदों से, जितना वो अपने मदरसे की तलबा से करते हैं। आप हुजूर बहरुल इरफान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, हमें ऐसा रास्ता बताया कि हम गुनाह भी किए, सब कुछ किया, लेकिन वो इतने कामों में अब फंस के गए हैं कि अगर हम उन कामों, हुजूर बहरुल इरफान की अगर मोहब्बत होगी तो अगर उन कामों में हम पड़े रहेंगे तो किसी गुनाह की तरफ हमारे रुख नहीं होगा। और बुजुर्गों की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सीनों में हर बुजुर्ग की मोहब्बत है मुझे, और इंशाअल्लाह हमें फैज़ भी सबका हम लोगों को नसीब हुआ।